دیسی مرغ کی کڑاہی، خالص گڑ کا مکڑی حلوہ، آم کا اچار، نیاز بو کی چٹنی، دہی کا رائتا، کٹے ہوئے پیاز ٹماٹر، تندور کی گرم گرم روٹیاں، یہ تمام سوغات ایک بڑے میز پہ سجا کر نور محمد کسان میرے سرہانے کھڑا تھا۔ میں نے کہا، نور محمد بیٹھ جا یار، کھا لے کھانا، کوئی عذاب نہیں آئے گا تجھ پہ، میں اجازت دے رہا ہوں نا۔ مگر ایک مرید کا اتنا حوصلہ کہاں کہ پیر سائیں کے ساتھ ایک میز پہ بیٹھ سکتا، یہ عمل تو سخت بے ادبی شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ کسی مغل درباری کی طرح ادب سے ہاتھ باندھے ہماری روٹیاں ہی گنتا رہے ہم تو چونکہ مدت بعد ایسا شاہی کھانا نصیب ہوا تھا، بمشکل انصاف کے تقاضے پورے کرتے رہے۔ 4 دن کی پیری تھی، کاٹ کی ہنڈیا کب تک چڑھتی؟ ملا پور کے خداؤں کو خبر ہوتی کہ سلو کمہار حالات کی سولی پہ لیرو لیر ہونے کی بجائے پیر فقیر بنا پھرتا ہے تو یقیناً فتنہ سمجھ کر میری سرکوبی کو نکلتے۔ میں نے سب کچھ رب کے سپرد کر دیا۔ وقت کی بات ہے، پہلے ہوائیں مخالف چل رہی تھیں، اب موافق چل پڑی تھیں۔ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ وہی جو بارش برساتا ہے۔ کب تک موافق چلیں گی اسی کو خبر تھی۔ کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے نور محمد سے کہا، مصلی نکالو اور باہر پرالی میں بچھا دو۔ وہ بولا، باہر تو بہت سردی ہے جی، کورا ککر جم رہا ہے، یہیں کوٹھے میں نماز پڑھ لیں۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے رب سائیں کے نام ایک ضروری چٹھی لکھنی ہے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ چٹھی رب سائیں کو؟ سچ مچ پیر صاحب، ہمارا بھی سلام لکھیے گا، اور 3 بیٹیاں ہیں میری، ایک بیٹے کا سوال تو کر دیجئے گا۔ میں نے کہا، اور کچھ؟ کہنے لگا، بھینس میری مسلسل کٹے دے رہی ہے، ایک کٹی کا سوال بھی کر دیجئے گا۔ میں نے کہا، اپنے لیے بیٹا اور بھینس کے لیے کٹی، یہ تو کھلا تضاد ہے نور محمد۔ وہ سادگی سے بولا، کٹی بڑی ہو کے بھینس بنے گی جی، اپنے قلعے پہ رہے گی، بیٹی تو پرایا مال ہوتی ہے نا جی۔ مصلے پہ کھڑا ہی ہوا تھا کہ اس کی آواز آئی، یہ بھی لکھ دیجئے گا کہ مولا اس بار پیاز کو چوکھا ریٹ لگانا۔ میں نے کہا، بے فکر رہ، جب تک کرسی پہ آرائیں بیٹھا ہے پیاز کو کچھ نہیں ہوتا، اب جا اور مجھے نماز پڑھنے دے۔ سردی سے کپ کپاتے میں نے سچے بادشاہ کی بارگاہ میں دوسری چٹھی بھیجی، رب سائیں قسم تیری، لاڈ کیا تھا ہم نے، بس یوں ہی لاڈ پیار میں سب شکوہ نکل گیا زبان سے، ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ اتنی عنایات، اتنا رزق، پورا جگ جہان الٹو گے کیا؟ مجھے لگتا ہے ناراض ہو، ورنہ سلو کی اتنی ٹہل سیوا نہ ہوتی۔ کیوں مرواتے ہو سائیں؟ تو جانتا ہے نا کہ پیر بننے کے لیے پیر کا بیٹا ہونا ضروری ہے، کم سے کم سید تو ہو، کمہار ہو کر پیر کہلانا تو پیری کو لاگ لگانے والی بات ہے۔ بڑی ظالم قوم کے آگے ڈال دیا سائیں، کھلایا پلایا سب نکال لیتی ہے، ان کے ہاتھوں مروا نہیں دینا میرے سونے ربا۔ باقی نور محمد سلام کہتا ہے وہ اپنے لیے بیٹا اور بھینس کے لیے کٹی مانگ رہا ہے۔ اللہ تو بیٹیوں کے نصیب اچھے کر دے تاکہ لوگ تو اسے تیری رحمت بیٹیاں مانگے، پھر جسے جو چاہے دے وہ راضی رہیں گے۔ باقی یہاں سب خیریت ہے، فقط تیرا ایک عاجز بندہ۔ رات بھر نور محمد اپنی جد اولاد کی منہ سے جھاڑ پھونک کراتا رہا، بوڑھی اماں کو دم کرایا کہ گھٹنوں کی تکلیف دور ہو، بچوں کو خسرہ چیچک پولیو سے حفاظت کے لیے پھوکے مروائے، بکری کو ہاتھ پروایا کہ گابر نکلے، اصیل ککڑ کو دم کرایا کہ لڑائی میں فتح یاب ہو، سویرے سویرے کپاس کے گرد پھیرا لگوایا کہ جھاڑ چوکھا آئے۔ ان کے لیے میں با یک وقت بڑوں، بچوں اور ڈنگروں کا ڈاکٹر بھی تھا اور ماہر زراعت بھی۔ جب دم کر کر کے بے دم ہوا تو بستر پہ جا گرا۔ صبح سورج نکلتے ہی فضا کابل خان کے روسی ٹریکٹر کے شور سے گونج اٹھی۔ وہ قضا بن کے سر پہ آن کھڑا ہوا، تم نے بہت خدمت خاطر کر لیا نور محمد، اب پیر صاحب کو ہمارے حوالے کرو۔ میں نے کہا، خان صاحب اب ہمیں اجازت دو، فقیروں کو ایک جگہ زیادہ ٹکنے کی اجازت نہیں ہوتی، ماڑا کیسے جانے دے، ہم ناشتہ تیار کر کے بیٹھا ہے، چلو ہمارے ساتھ ٹریکٹر پہ بیٹھو۔ چاروں ناچار مجھے ایک بار پھر بھٹے پہ آنا پڑا۔ چھپری کے نیچے میرے لیے نوار والی چارپائی بچھائی گئی۔ بھٹا مزدوروں نے وضو کر کے مجھ سے ہاتھ ملایا اور میری طرف پیٹھ نہ ہونے کے خوف سے الٹے قدموں واپس پلٹے۔ خان ناشتہ لینے گیا تو میں نے گھڑی بھر خود کو آزاد محسوس کیا۔ چارپائی سے اٹھ کر گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ اس دوران
अचानक कहीं से ईंटें गिरने की आवाज आई। कुछ मजदूर उस तरफ भागे, मैं भी तजस्सुस के मारे उस तरफ चला गया। क्या देखता हूं कि एक मरियल सा गधा ईंटों के ढेर तले दबा पड़ा है। शायद जरूरत से ज्यादा वजन न सह सका था और गिर गया। मजदूर डंडे मार मार कर उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा दिल पसीज गया। आखिर को जात का कुम्हार था। मैंने कहा, ठहर जाओ, क्यों जुल्म करते हो बेजुबान पे, पहले ईंटें तो हटाओ। मजदूरों ने मेरी बात सुनकर गधे पर से ईंटें हटानी शुरू की। बेचारा बमुश्किल टांगों पे खड़ा हुआ। उसकी पीठ पर एक गंदा सा टाट धरा था। मैंने हटाया तो पूरी कमर जख्मों से चूर थी। मैंने कहा, इसको छोड़ दो, जख्मी है बेचारा, सामान उठाने के काबिल नहीं रहा। वो पीछे हट गए। मैंने उसे रस्सी से खींचा। एक मजदूर ने धक्का लगाया और हम उसे साए तले ले आए। काबल खान मेज पर नाश्ता लगा रहा था। मैंने कहा, हम नाश्ता बाद में करेंगे, पहले इस लाचार का इलाज होगा। घर से थोड़ी हल्दी और तेल लेकर आओ, और कपड़ा भी, इसकी मरहम पट्टी बहुत जरूरी है। वो भाग कर गया और कुछ ही देर में सब सामान ले आया। मैंने बाल्टी में पानी मंगवाकर उसके जख्मों को धोया और कमर पर हल्दी और तेल का लेप लगाकर पट्टी कर दी। फिर खाले पे जाके उस बेजुबान को पानी पिलाया और वहीं घास पर छोड़ दिया। फिर काबल खान से कहा, यह पीर साईं का खोता है, इसकी खिदमत तुम पर फर्ज है। आइंदा इस पर सामान मत ढोना, आज से इसे रिटायर समझा जाए। नाश्ता ठंडा हो रहा था और खान बार बार उस पर से मक्खियां हटा रहा था। बकरे का सालन, अंडे, दही, कहवा और तंदूरी पराठों की फरावानी थी। जब सैर हो चुका तो चाय की चुस्की लेते हुए खान से कहा, अब जिस जिसको दम कराना है जल्दी ले आ, हमें गिदड़ पिंडी जाना है। वो मगमूम होकर बोला, 10 बेटा था हमारा, 5 रूस की बमबारी से मर गया, 5 बाकी है। वो सब ठीक है, एक हमारा बेटी है, उसको दौरा पड़ता है, इधर उधर से बहुत दम करवाया, सब कहता है जिन आया हुआ है। तुमको जिन्नात का दम आता है? मुझे चाय पीते पीते अथरू आ गया। फिर खांस कर कहा, छोटे मोटे जिन्नात का दम तो आता है, बड़े जिन्नात का दम बड़े पीर साहब करते हैं, मज़ार पे आ जाना। छोटा बची है तो जिन भी तो छोटा होगा पीर साहब, तुम ही दम कर दो। अब फरार की कोई राह न थी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, देखते हैं। खान मुझे झुग्गियों की तरफ ले गया। फिर एक झुग्गी के सामने मुझे खड़ा करके अंदर गया, पर्दा कराया और आवाज दी, पीर साहब अंदर आ जाओ लाका। मैं अंदर गया तो 7-8 साल की एक बच्ची गद्दे पे बेसुध लेटी थी। मैं उसके करीब दोजानू हो बैठा, आंखें बंद करके अलहम शरीफ पढ़ी। फिर चहार कुल शरीफ पढ़ने लगा। यकायक यूं लगा जैसे किसी काले नाग ने मुझ पे हमला किया हो। मैं तड़प के पीछे हटा, दिल जोर से धड़का, गला खुश्क होने लगा। बमुश्किल खुद को संभाला और दोबारा चहार कुल पढ़ने की कोशिश की, मगर गले से आवाज ना निकल सकी, बस कुल कुल ही करता रह गया। अचानक एक खौफनाक सूरत जाहिर हुई। मैंने ऐसी कई मखलूक पहले कभी ना देखी थी। मेरी सीटी गुम हो गई। घड़ी भर तो हवास मुअत्तल रहे, फिर बमुश्किल मुंह से निकला, ये क्या बला है भाई। वो इफरीत किसी दरिंदे की तरह घर्राया और इंतहाई मकरू आवाज में बोला, तू क्या बला है भाई। मेरे मुंह से निकला, मैं पीर सलाहुद्दीन। नहीं नहीं, सल्लू कुम्हार हूं। तत तू क्या जिन है। वो घर्राया, सूदी जिन हूं मैं, सूद खोरों को चिमटता हूं। किस लिए आए हो? मैंने कहा, बस वैसे ही इधर से गुजर रहा था, सच सोचा आपका दीदार कर लूं। बस ठीक है, तुम आराम करो, मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज। इफरीत गायब हो गया और मैं बेसुध होकर कुर्सी पे गिर पड़ा। खान ने पूछा, हाँ लाका पीर साहब, क्या बोलती है जिन? मैंने कहा, खान साहब, वो फरमा रहे हैं कि मैं सूदी जिन हूं, सूद खोरों को चिमटता हूं। आप सूद खाते हो तो छोड़ दो। मेरे बात से तो अब बात बाहर है। वो बोला, खोचा तुम कैसा पीर है, बात करो इससे कि सूद हम खाता है, काकी को क्यों चिमटता है। इस मासूम का क्या कसूर? बोलो बोलो लाका बोलो। आगे कुआं पीछे खाई, पीछे पठान आगे जिन, मरता क्या न करता। मजबूरन फिर जिन को हाजिर किया। उसकी मनहूस सूरत जाहिर हुई और वो घर्राया, फिर आ गए हो। इस बार मेरा इत्मीनान कुछ बहाल था। मैंने कहा, जज जी जिन भाई, खान साहब फरमा रहे हैं कि बच्ची का क्या कसूर है, वो तो मासूम है। वो नथने फुलाकर बोला, तो बच्ची को छोड़कर खान को चिमट जाऊं?
میں فوراً خان کی طرف پلٹا اور کہا، خان صاحب آپ دو جواب۔ جن صاحب پوچھ رہے ہیں کہ بچی کو چھوڑ کر آپ کو چمٹ جاؤں۔ خان صاحب آنکھیں نکال کے بولا، خدائے پاک کا خوف کرو پیر صاحب، تم ہمارے ساتھ ہو یا جن کے ساتھ؟ لاکا سمجھاؤ اس کو کہ روس نے افغان پہ حملہ کیا، ہمارا گھر برباد ہوا، کاروبار تباہ ہوا، لٹا پٹا یہاں آیا، 3 بینکوں سے سود پہ پیسہ اٹھایا، تب یہ بھٹا بنایا۔ روز مزدور قرضہ مانگنے کو آ جاتا ہے، کسی کا ماں بیمار ہے، کسی کا بہن کا شادی، انکار کرو تو کام چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اب سود کا پیسہ مفت میں کیسے لٹائے؟ اسے سمجھاؤ ماڑا، عقل کا بات کرے، ہمارا مجبوری سمجھے۔ بینک والوں کو کیوں نہیں چمٹتا؟ ساری دنیا کو وہی سود دیتا ہے۔ خان کا بیان سن کے میں ایک بار پھر جن کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ غائب ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر چہارکل پڑھا۔ اس بار وہ کافی دیر سے آیا اور بولا، معاف کرنا میں غسل خانے میں تھا۔ ہاں بولو کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا، خان صاحب فرماتے ہیں کہ وہ مجبور ہیں، تم بینک والوں کو جا کر چمٹو، ساری دنیا کو وہی سود دیتے ہیں۔ اس کا موڈ سخت خراب ہوا اور وہ گھرا کر بولا، ہم بھی مجبور ہیں، بینک والوں کو چمٹیں گے تو وہ کہیں گے کہ اسٹیٹ بینک کو چمٹو، اسٹیٹ بینک کہے گا ورلڈ بینک کو چمٹو، ورلڈ بینک کہے گا یہود کو چمٹو۔ ہمارے پاس پاکستان کا ویزا ہے، اسرائیل کا نہیں۔ جن غائب ہوا تو میری طبیعت سخت متلانے لگی، پھر زور کی ابکائی آئی۔ کابل خان بھاگ کر بالٹی اٹھا لایا۔ میں نے کہا، نلکے پہ چلو فوراً، مجھے الٹیاں کرنی ہیں۔ جو کچھ کھایا پیا تھا سب باہر آ گیا۔ ذرا ہوا درست ہوئے تو وضو کیا اور خان سے کہا، اچھی خاصی مست زندگی گزار رہا تھا میں، تم لوگوں نے پکڑ دھکڑ کے پیر بنا دیا۔ جانے کس کس بلا سے لڑاؤ گے، سودی جن سے مقابلہ کراتے ہو۔ جنرل ضیاء نہیں کر پایا، میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ سب جنوں کا باپ ہے یہ۔ قیامت کے روز جب انسان اور جنات تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، یہ منحوس وہاں بھی سود خور کو چمٹا ہوگا۔ تو اب اس کا کیا کریں؟ خان نے مسلسل نلکا چلاتے ہوئے پوچھا۔ کرنا کیا ہے؟ سود کھانا چھوڑ دو۔ میں نے اگر تیرا ناشتہ نہ کیا ہوتا تو کم از کم سر اٹھا کے بات تو کرتا اس جن سے جو خود سودی پراٹھے ڈکار کے بیٹھا ہو۔ کیا مقابلہ کرے گا سودی جن کا؟ نکال دیا نا سب کچھ۔ اس دوران بھٹے پہ کچھ گدا گاڑیاں آئیں۔ ایک ریڑھی پہ ملا پور کا بالو آرائی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ غصے اور نفرت کے آثار پیدا ہوئے۔ دور سے ہی بولا، تو کدھر پھرتا ہے منحوس طلاقی؟ اس دن تو ہمیں نصیحت کر رہا تھا کہ زوجہ کی فوتگی پہ مولوی کا بیان رکھوایا کریں، اب خود طلاق دے کے پھرتا ہے۔ میں تو جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ خان بھی پریشان ہو گیا اور بولا، لاکا پیر صاحب یہ کیا بات کرتا ہے؟ میں نے کہا، ٹھیک کہتا ہے، میں نے اس کی ہمشیرہ کو طلاق دی ہے، اس لیے غصے میں ہے، مجھے اب نکلنے دو۔ اسی دوران گدڑ پنڈی والی بس کا ہارن سنائی دیا۔ میں سڑک کی طرف بھاگا۔ اس بار جیب میں کرائے سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ آج رنگ ہے ری ماں، رنگ ہے ری میرے خواجہ کے گھر، رنگ ہے ری، رنگ ہے ری میرے محبوب کے گھر، رنگ ہے ری۔ مسنا والی سرکار کا دربار میری زندگی کا اگلا پڑاؤ تھا۔ یہاں سکون ہی سکون تھا، کسی کو کسی سے کوئی خار کوئی آر نہ تھی۔ کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو اور کب تک یہاں کیا فرمانے کا ارادہ ہے، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ یہاں بس پیٹ پوجا تھی اور کوئی کم دوجا نہ تھا۔ وقت بے وقت کوئی نہ کوئی دیگ اترتی رہتی، خان پکتے رہتے، میٹھے چاول، سلونے چاول، دال چاول، چنا چاول، بکرا چاول، مرغ چاول اور ذائقہ بدلنے کو بھنڈارا، پھلیاں، ریوڑیاں، بتاشے۔ غرض کے رزق ملنے لگا رنگت بدل بدل کے۔ لنگر میں ہر سو حق اللہ کی صدا گونجتی تھی، یہاں تک کہ درویش روٹی مانگتے ہوئے بھی حق اللہ روٹی کا نعرہ لگاتے، لیکن سب سے زیادہ نعرہ حق اللہ بھنڈارا کا لگتا، یا پھر حق اللہ بوٹی۔ بھنڈارا اس دربار کا مخصوص پکوان تھا۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق چنے، سبزی، پھل، پیاز، ٹماٹر، غرض کے جو کچھ میسر ہوتا لنگر کی دیگوں میں آن ڈالتا۔ یہ ملغوبہ دیسی و نباتاتی تیلوں اور علم بلم مسالوں میں پک کر تیار ہوتا تو بھنڈارا کہلاتا۔ دربار پہ نت نئے لوگ ملتے، نت نئے پھول چڑھتے، شادی پر دلہا کو مزار کی سلامی کرائی جاتی اور پیدائش پہ بچے کی جھنڈ منڈائی جاتی۔ کوئی لٹ کٹانے آتا، کوئی یار منانے، کچھ نظر نیاز لٹاتے، کچھ منت پوری کرنے آتے۔ ملنگوں کے کاسے روز ہی بھر جاتے۔ ملنگ کی بھی ایک اپنی دنیا ہوتی ہے۔
وہ نظر و نیاز پہ جیتا ہے، اسے ہر گھڑی پیری کا زام اور چوری کی فکر ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو ہمیشہ مرید کی نظر سے دیکھتا ہے۔ میں نے یہاں رنگ برنگے ملنگ دیکھے، ایک سے بڑھ کے ایک یہاں پیری کا دعوے دار تھا۔ غرض کے پیر زیادہ تھے اور مرید کم۔ کچھ مست ملنگ تھے، یہ اپنی دنیا میں مست رہتے اور ہر وقت کچھ نہ کچھ بڑبڑاتے رہتے۔ پرائز بانڈ اور پرچی جوا والے ان کی بڑبڑاہٹ سے لکی نمبر نکالا کرتے تھے۔ ایک ملنگ الیکٹریشین تھا، مزار پہ پانی والی موٹر چلاتا تھا۔ لوگ اسے بجلی والا بابا کہتے تھے۔ بوسوں کے نزدیک وہ کرنی والا تھا، یعنی اس کی ہر دعا مقبول تھی۔ ان دنوں ملک میں ایک نئی افتاد آن پڑی، لوڈ شیڈنگ۔ ریڈیو پہ بتاتے تھے کہ ڈیموں میں پانی کم ہو گیا ہے، ملک میں بجلی چوری بڑھ گئی ہے، اب روزانہ بجلی جایا کرے گی۔ شام ہوتے ہی مزار پہ اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے ایک روز بجلی والے بابا کی خدمت میں 1.5 بتاشا شیرینی لوڈ شیڈنگ کا ختم چڑھایا۔ بابا کے چہرے پہ جلال آیا، بڑی طویل دعا فرمائی، آج تک قبولیت کا منتظر ہوں۔ دھوئیں والا ملنگ بھی کافی مقبول تھا، یہ سگریٹ پی کر دھواں نکالتا تھا۔ اس دھوئیں میں عاشق و معشوق کی تصویر نظر آتی تھی۔ یہاں عاشقوں کا ہجوم لگا رہتا۔ ایک روز 2 عاشق آپس میں دست و گریبان ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے بابے کو بھی دھو ڈالا۔ کہتے ہیں بابا نے ایک عاشق کو دوسرے کی بہن کی تصویر دکھا دی تھی۔ تکوینی نظام کی گڑبڑ تھی یا سوچی سمجھی سازش، بہرحال بڑا ہی غیرت والا زمانہ تھا۔ جانی ملنگ یہاں کا واحد صاف ستھرا ملنگ تھا۔ وہ 22-23 برس کا جوان تھا۔ ماں باپ فوت ہو چکے تھے، بھائیوں نے گھر سے نکال رکھا تھا۔ اس کی سب سے اچھی عادت 5 وقت کی نماز تھی۔ وہ مزار سے ملحقہ مسجد میں رہتا تھا اور بیک وقت امام بھی تھا اور خادم مسجد بھی۔ میں نے بھی مسجد میں ہی ڈیرا لگا لیا۔ ہفتہ بعد پیر سجاد شاہ مسجد میں تشریف لائے تو میری وضاقت دیکھ کر امامت مجھے سونپ دی۔ اس طرح جانی اور میرا رشتہ امام اور خادم مسجد کا ہو گیا۔ 3 مہینے پلک جھپکنے میں گزر گئے۔ میں کئی ملنگوں کے حلقوں میں بیٹھا، مگر جلد ہی طبیعت سیر ہو گئی۔ یہ بیزاری جانی نے پیدا کی۔ وہ ملنگوں کی کئی خفیہ آتوں سے واقف تھا۔ فاضل شاہ کے سوا وہ کسی کو کامل نہ مانتا تھا۔ پیر فاضل شاہ کا یہاں بہت شہرہ تھا۔ ان کے آستانے پہ منگل بدھ کو رش رہتا۔ لوگ انہیں جنات اسپیشلسٹ مانتے تھے۔ ان کے پاس موکلات کی فوج تھی۔ لوگ ان کا نام بڑے احترام سے لیتے تھے۔ جانی بتاتا تھا کہ وہ پیر فاضل شاہ سے جنات کا عمل سیکھنا چاہتا ہے، جبکہ شاہ جی فی الحال اسے اذن دینے سے قاصر تھے۔ مجھے بھی جنات نکالنے کا بہت شوق تھا۔ ابھی تک میری جن سے صرف ایک ملاقات ہوئی تھی، پٹھان کے بھٹے پہ، اور یہ ملاقات بے نتیجہ رہی تھی۔ جانی اور مجھ میں بہت سی قدریں مشترک تھیں۔ ہم دونوں بے گھر تھے، نمازی تھے اور اللہ کی باتیں کرتے تھے۔ نہ تو ہم کسی کے مرید تھے نہ پیر۔ اگر کچھ فرق تھا تو بس یہ کہ جانی کو فقیر بننے کا شوق تھا اور میں مریدوں سے پیچھا چھوٹنے پہ رب تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا تھا۔ مزار پہ ہر گھڑی ہجوم رہتا، جبکہ مسجد اکثر خالی ہی رہتی۔ جانی 5 وقت اذان دیتا اور میں امامت کراتا۔ نماز اکثر ہم دونوں اکیلے ہی پڑھتے۔ کیا ہوا جو کبھی 2-4 زائر رستہ بھول کے چلے آئے، ورنہ مسجد ایک حسین ویرانے سے کم نہ تھی۔ میرے پاس پہننے کو صرف ایک لباس تھا، میں اسے ہر تیسرے روز دھونے کا عادی تھا۔ خوش قسمتی سے جانی کے پاس 2 قمیضیں تھیں۔ سوموار اور جمعرات کو مجھے اسے ایک قمیض ادھار مانگنا پڑتی، جسے پہن کے میں اپنا لباس دھو لیتا تھا۔ ایک روز جب ہم قمیضیں بدل رہے تھے، میں نے جانی کی پیٹھ پہ پرانے زخموں کے نشان دیکھے۔ میں نے کہا، یہ کیا ہوا جانی؟ وہ ہنس کے بولا، ماتم کے نشان ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے کسی کے مسلک سے کوئی غرض نہ تھی۔ وہ رب سے محبت کرتا تھا، یہی اس کے بلند فطرت ہونے کی نشانی تھی۔ سچی بات تو یہ کہ جس رب کو میں چٹھیاں لکھتا تھا وہ مسلک سے بیزار تھا اور منافرت کی بجائے مذہبی موافقت کو پسند کرتا تھا۔ جمعرات کا دن یہاں خاص عید کا دن ہوتا۔ اس روز خوب چڑھاوے چڑھتے اور ملنگوں کی عید ہوتی۔ جمعرات کی شب قوالی کا پروگرام ہوتا۔ دور دراز گاؤں پنڈوں سے زائرین ٹرالیوں ویگنوں پہ بیٹھ کے آتے۔ رات بھر چائے اور میٹھے دودھ کے دیگچے ابلتے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی۔ ملنگ فقیر مست الس دنیا کا ہر غم بھول کر اس رات خوب ناچتے۔ اس شب میں اور جانی لنگر کھانے سے دودھ کے پیالے بھر کے قوالی سننے جا رہے تھے۔ محفل جوبن پہ تھی۔ سازندے طبلے اور ہارمونیم پہ موسیقی کی دھنیں بکھیر رہے تھے۔ قوال کلام خسرو کی پرسوز تان لگائے ہوئے تھے۔ عاشقان پیسے لٹا رہے تھے اور ملنگ وجد میں ناچ رہے تھے۔ آج رنگ ہے ری ماں رنگ ہے ری، میرے خواجہ کے گھر
رنگ ہے ری میرے محبوب کے گھر رنگ ہے ری۔ رنگ و نور کی اس محفل میں میری نظر بد رنگ ہوئی اور بہکتی بہکتی کہیں دور چلی گئی۔ ملنگ کی نظر پاک ہوتی ہے، وہ پرکشش چہروں میں جلوہ زا دیکھتا ہے، مگر میں ملنگ نہیں، دل کے ہاتھوں تنگ تھا، سو میں نے فراغی سے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے پاس اگر تھوڑی بہت کوئی فقیری تھی تو اس شب ہوا ہو گئی۔ میرا دل حسن کے خالق کو چھوڑ کر اس کی حسین مخلوق کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ 17-18 سال کی ایک خوبصورت دوشیزہ تھی، سانولی رنگت، کتابی چہرہ، کونچ سی گردن، کمان بھویں، کان میں سونے کی بالی، ناک میں کوکے کی ڈالی۔ اس کا پورا جسم ایک سیاہ چادر میں لپٹا ہوا تھا، گلے میں چاندی کی زنجیر تھی اور وہ بے ہوش تھی۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں۔